بات کرو. میں واش روم سے ہوں. السلام علیکم. میرا نام عمران صادق ہے, گجرات سے ہوں. اور مختصر بات تو یہ ہے کہ حقیقت اس میں یہی ہے کہ لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونیا, تو اس میں بات آتی ہے نہ چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا. اپنے میں گن کوئی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے بس یہ خیال سے ہمیں عطا کیا گیا, تو بس اس چیز میں خیال ہی آتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. سم ٹائم وہ ہم سے وہ سکپ ہو گیا ہوتا ہے, تو بس کنسنٹریشن سے دیکھتے ہیں اسے, اور 3 سے 4 مرتبہ اسے سننا پڑ جاتا ہے سم ٹائم. تو اسی میں سے جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں. باقی اس میں ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے. ہاں اس میں یہ چیز ضرور تھی کہ جب شروع میں ہم نے سننا شروع کیا تھا تو بابا جی نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کہاں ہیں سوشل میڈیا واریئرز, کام کیوں نہیں کر رہے اپنا. ہم سوچتے تھے ہم کئیوں کو دعا کرواتے ہیں, کہیں ملتے ہیں, اور زیادہ تر اس میں ہمیں ملتے وہ کمپیوٹر والے ملتے ہیں کہ جی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں یہ ہوں. تو دل میں ایک تڑپ ضرور آتی تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ ٹاپک ہونا چاہیے. یہ سٹارٹ اس سینس میں ہوا تھا. پہلے تو میں نے یہ پچھلے سال رمضان میں تھا کہ ایک ڈپریشن انزائٹی کی ویڈیو تھی. کیونکہ میں پہلے واصف علی واصف صاحب کو پڑھتا تھا تو ریٹن میں ہوتا تھا, تو میں لکھنا اسے شروع کیا کہ ورڈ ٹو ورڈ جو بابا جی کے الفاظ ہوں گے میں لکھ کے اسے سپریڈ کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں ویڈیو کو لے کے بیٹھ جاتا تھا, تو جب لکھنے پورا لکھ لیتا تھا اسے دوبارہ پھر ری ٹیلی کرنے کی کوشش کرتا تھا, دیکھتا تھا وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے, الگ میں حرف بہ حرف سن کے لکھنے کی کوشش کرتا تھا. وہ 3-4 مرتبہ سننے کے بعد وہ جا کے پتہ چلتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی رہ جاتی تھی. اس کے بعد شروع ہوئے تو ایک دفعہ بابا جی گئے ہوئے تھے نادرن ایریاز میں اپنی فیملی کے ساتھ. وہاں یورک ایسڈ کا وہ بچی نے بابا جی کی بھتیجی نے سوال کیا تھا, تو بابا جی نے اس کا جواب دیا تھا. وہاں سے ہمیں وہ کلک ہوا کہ یہ تو ایکسٹرا کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کاٹ لینی چاہیے. تو وہاں سے پھر مجھے کاٹنے کا نہیں تھا پتہ, تو یہ چیز پھر میرا بڑا بھائی عدنان, اس نے اس کو آن لائن ویڈیو میں سے کٹ کرنے کا طریقہ نکالا, تو سٹارٹ اس نے کیا. ابھی بھی جو بڑی بڑی ویڈیوز ہیں جو میں یہ جو نئے ریسنٹ سیشن چلتے تھے یہ اس میں سے کٹنگ کرتا تھا. میں اولڈ سیشن کو جو ہے نا ری ایڈٹ کر کے یا اس پہ ٹاپک دینا یا اس میں سے ٹاپک نکال لینا, تو اسی طرح چلتا رہے. اب یہ ہے کہ ہم دونوں تینوں بہن بھائی مل کے اس میں سے کٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ سے ہمیں سوٹیبل ٹاپک مل لگتا ہے کہ یہ چیز نکلتی ہے, یہ ٹاپک ہے. یہ پورا سیشن ہوتا ہی اگر آپ اس کو بار بار سنو گے ایک سیشن میں ہی ہمیں کافی مل جاتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک ویڈیو پہ 7-8 ٹائٹل لگ جاتے ہیں. کوئی بھی ٹائٹل ہو تو وہ لگ جاتا ہے, لیکن اس میں بھی سوٹیبل چوز کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, یہ سارے میرے خیال میں ادھر جتنے ہم ہوتے ہیں اس میں سے سارے کر سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے, نہ اس میں سے احساس اتنا ضرور ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی 3 منٹ کی ویڈیو تھی, پوری رات اس پہ سوچو بچار پہ لگے رہے, اور اسے فائنل کرنے کے بجائے ہم سو گئے صبح اٹھ کے صبح تک. تو آہستہ آہستہ یہ نہیں ہے کہ اب تھوڑی سی ویسی پیچھے دعا ہے کہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, نہیں کہ وہی میں پہلے بتا رہا ہوں جو 3 منٹ کی ویڈیو تھی پھر احساس ہوا کہ یہ ساری ٹیم ہے, ہم تو وہی وہ بنا بنایا سامان ہوتا ہے سارا, اسے کٹتے ہیں تو اوپر سے واہ سمیٹنے کی بات ہے, اور بات کوئی نہیں ہے. یہ بھی بڑا پن ہے شاباش دینے والوں کا, بابا جی کا.
تو اس میں کوئی چمتکار نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں جی ہم سے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے ایسی بات، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، سبھی کو پتہ ہی ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی کرے۔ ہم یہی بات ہے، باقی دنان بھائی بتائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ تو ویڈیوز کٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سافٹ ویئر سارے اویلیبل ہیں ایزیلی، اس میں ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ انشاٹ ایپ استعمال کر رہے ہیں، تو سارے اس کو استعمال کریں اور کافی ایزی ہے سب کے لیے، استعمال کرنے میں بھی ایزی ہے، ہم بھی اسی استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں جو نیا فیچر آیا تھا ہم نے اسے بھی استعمال کیا، وہ کیپشنز کا تھا۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ٹرائل دیتے ہیں، تو ہم نے پہلے اسے چیک کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ نے اس کو فل ورژن استعمال کرنا نا، اگر پوری ویڈیو پہ آپ نے اس کی کیپشن لینی ہے تو پہلے آپ اس کو اس کی سبسکرپشن لیں۔ تو ان دنوں میں یہ نومبر چل رہا تھا، تو آف آئی ہوئی تھی، تو 50% آف پہ ہم نے لے لی ہے، ایک لی ہے، اور ایک آئی ڈی پہ ہم نے وہ 3 بندے استعمال کر رہے ہیں، مطلب 3 فونز ہیں، تو تینوں فونز میں ہم جو ہے نا اسے استعمال کر رہے ہیں۔ باقی جو ٹائٹل کے بارے میں بات ہو رہی تھی، فریکوینسی والا جو لاسٹ ٹائم جو سیشن گزرا ہے پچھلے سے پچھلا، وہ کافی تھا، وہ جو لوگ جو ہے نا وہ سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان چیزوں میں جس کا جتنا پریکٹیکل ہے نا، یہ سوچ کبھی کبھی یہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ ویڈیو بنانی چاہیے، یہ ٹائٹل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، سکپ ہی نہ کر دیے، لیکن بزی دل کر رہا ہوتا ہے یار پھر بھی بنا لو، ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ ہی یہ گل لے جائے نا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد بھی آ کے اس کے لیے یہ بنی پڑی ہو، اور وہ ایک بندہ اس کو دیکھ لے، میرا کام ہو جائے گا، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ اصل میں جو کوئی بھی بات ہے وہ اس کی سیلف پریکٹیکل کی بات ہے، کہ ایک ویڈیو بنی ہے، اس کے 2 ٹائٹل بنے ہیں، کہ ایک ویڈیو ہے کہ مولا حسین جو ہے نا ان کا سجدہ بھی قیام ہے اور قیام بھی سجدہ ہے، یہ ڈاکٹر بابا نے بتایا، اس کا ٹائٹل عمران نے دیا ہے کہ یا حیو یا قیوم کی جو ہے نا یہ عملی تفسیر ہے، بابا بھی اس میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جس طرح کہ آپ ہی سندس اس میں پوچھ رہی ہیں کہ دجال جب یہ سب کچھ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں کہ زلزلے بھی آ رہے ہیں اور ساری مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں، ایکو سسٹم کنٹرول کر لیا ہے، یا دجال یہ سب کچھ کرے گا، تو یہ سب کچھ دے کے پھر ہم یہ ایسے سٹن سے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم کیا کریں گے نا۔ یا سندر صاحبی نے پوچھا ہے کہ پھر ہم نے تو پھر کیا کرنا ہے، ہم نے سرنڈر کرنا ہے، تو وہ سرنڈر کیسے کرنا ہے، پھر بابا نے وہ جواب دیا ہے جو مجھے وہاں پہ سمجھ آیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ایک ٹائٹل بنا ہے کہ یا حیو یا قیوم کی جو ہے نا یہ عملی تفسیر ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے، کہ اگر دجال یہ سب کچھ کرے گا تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے، کہ آپ کے پاس اگر وہ اس فریکوینسی کو کیسے یوز کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کون سی طاقت ہے، آپ کے پاس کون سی فریکوینسی ہے۔ لیکن وہ اس کو بات سمجھ آئے گی جو جس کا سیلف پریکٹیکل ہوگا، جس کا نہیں سمجھ ہوگا نا وہ اس پہ جو نا الٹا ریئیکشن دے گا، اور وہ عجیب سے اس کے اوپر بھی جو نا بابا نے جیسے بات کی کہ وہ جو ہے نا جو مولا حسین جو ہیں وہ انہوں نے جو اس کا پریکٹیکل کیا ہے، ٹھیک ہے، آگے سے وہ جو ان کو فریکوینسی وہ عطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ اس یقین سے جو بندہ یا علی یا حسین کہے گا اس کو اس کا جواب ملے گا، اس وقت آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اس راستے پر آپ کو چلنا ہوگا نا۔ تو مجھے تو اس کا چھوٹا سا اپنا سیلف پریکٹیکل یاد ہے، حالانکہ ہماری جو اپروچ رہی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہی رہی ہے، سنی ازم اور وہابی ازم کے درمیان ہی رہی ہے۔
نہیں میں مذہب پہ نہیں جا رہا. تو اب جب میرے ابو بیمار تھے تو ابو کو بڑی کرونک کانسٹیپیشن تھی, تو کچھ بھی نہیں تھا ہو رہا. انہیں لیکٹوز کے سیرپ دے رہے ہیں, اور وہ ایک پیرافین ہوتی ہے, پتہ نہیں کون سی سٹکس ہوتی ہیں انیما دینے کے لیے, میں خود اس کو دے رہا, وہ میں نہیں دیا, یا دوسرا لیکوڈ انیما بھی دیا, لیکن وہ پھر بھی نہیں تھا ہو رہا. تو ابو کو واش روم لے کے گیا, تو پھر جا کے میں نے ساری دعائیں کر لی ہیں, لیکن جو سب دعائیں کرنے کے باوجود جو ہے نا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو میں نے پھر انہی ہستی کو آواز دی ہے, تو میرا کام ہو گیا. تو میں نے سوچا ہی کہ یار یہ کیا ہو گیا, حالانکہ میں یہی سوچتا تھا کہ یار اے نعرہ نہیں مارنا چاہیے یا انج نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ کام میرا ہوا ہے. تو میرا تو وہ سیلف پریکٹیکل ہے, میرا اس پہ بلیو ہے. مطلب جس کا سیلف پریکٹیکل ہے وہ اس چیز کو مانے گا, دوسرا جو ہے نا وہ کہے گا یہ ساری باتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ یہ دیکھا تو میں نے وہ ویڈیو بنا دی کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے میرا یہ سیلف پریکٹیکل ہے. تو بابا یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جو ٹائم ہوگا تو اس وقت پہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دجال یہ کرے گا تو آپ کے پاس یہ ہے.